اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا شفيع المذنبين. اس خوشبخت گھر کے اندر میرے عزیز میرے پیارے محترم جناب قادری برادران اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کی سعادت مندیوں کے نتیجے میں ہم سب کو یہ موقع نصیب ہوا کہ زندگی کا کچھ وقت پاکیزہ ہونا ہے. آپ نے حضور کی تعریف سنی نعت شریف کی شکل میں. میں امام الانبیاء علیہ السلام کے سینہ اطہر و انور پر نازل ہونے کے بعد اسی سینے کے سبب قرآن پر سلامت و محفوظ کتاب قرآن مجید جس فرمان کو میں نے تلاوت کیا اسی کے زمین میں چند کلمات حاضر میں بشر کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ ناکامی سے نفرت کرتا ہے اور کامیابی کو پسند کرتا ہے. یہ نقصان سے نفرت کرتا ہے اور نفع کا خواہاں ہے. اور پھر عقل جیسی دولت دے کر اللہ رب العالمین نے اسے یہ شعور بھی بخشا کہ یہ ذلت اور عزت میں فرق جانا. اب جب فطرت بشر کامیابی چاہتی ہے اور ناکامی نہیں، عزت چاہتی ہے اور ذلت نہیں، بلندی چاہتی ہے پستی نہیں، تو پھر بشر کے خالق نے بشر کو اپنے اس فطرتی تقاضے کی تکمیل کے لیے وہ راستہ عطا فرمایا جو حقیقت میں اسے کامیابی اور بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. حقیقت میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ جس دور میں میں اور آپ زندہ ہیں اس میں ٹائٹل کوئی بھی ہو، تشخص کوئی بھی ہو، حلیہ کوئی بھی ہو، چولہ کوئی بھی ہو، جھوٹ اتنا راسخ ہو گیا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم سچ پر یقین کرنے سے عاری ہو گئے. صبح سے لے کے شام تک گھر میں جھوٹ ہے، ماحول میں جھوٹ ہے، اپنوں میں جھوٹ ہے، تگانوں میں جھوٹ ہے، بس جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یہاں تک کہ اب میں بالکل اس بات پر میرا دل مطمئن ہے، میں کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ مسجدوں کے مصلی اور محراب اور منبر اور خانقاہوں کے سجادے بھی اب سچوں سے خالی ہوتے ہیں. چونکہ یہ وہ دور ہے جس دور کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دور فتن قرار دیا. لفظ فتن اس میں جمع ہے، اس کی واحد فتنہ آتی ہے اور فتنہ کے دو معنی، ایک فتنہ بمعنی فساد اور ایک فتنہ بمعنی امتحان. یعنی فسادیوں کا دور ہوگا، فساد غالب آئے گا، اور امتحان کس کا ہوگا؟ اہل ایمان کا. روزانہ کی دنیا قدم قدم تصوف کا پہلا رائٹر جس نے صوفی ازم پہ لکھا 4 صدی ہجری میں، امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اس خوبصورت تحریر کا نام ہے قوت القلوب، دلوں کی خوراک، دلوں کی غذا.
اس میں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ اہل ایمان پر ایسا آئے گا کہ اہل ایمان جنگلوں کا رخ کریں گے، ویرانوں کی طرف بھاگیں گے، اس بات کو وہ پسند کریں گے کہ بھوکے مر جائیں، درندے چیر پھاڑ کھا جائیں، لیکن ایمان بچ جائیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک اور ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے عالم ہونے کی دلیل تمہارا چپ رہنا کہلائے گا۔ کیا مانے؟ بات اللہ کی کرو گے دنیا ہنسے گی، کلمہ پڑے گی لیکن ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، کس دور کی بات کر رہا ہے۔ بات دین کی کرو گے لوگ مذاق اڑائیں گے، سچی بات کرو گے دنیا دشمن ہو جائے گی۔ پھر اس وقت تمہارے عالم یعنی باخبر، عالم سے مراد مولوی نہیں ہوتا، یہ بات بھی ہم آج تک نہ سمجھ پائے، عالم سے مراد باخبر ہوتا ہے، باخبر جسے خبر ہے۔ اس غریب کو کیا خبر ہے جو نبی کا میلاد بیچے جا رہا ہے؟ یہ وہ خبر والا ہے؟ اگر اس کو خبر ہوتی کہ ذات کون ہے اور اس کا میرا امتی اور رسول ہونے کے ناطے تعلق کیا ہے۔ زندگی میری بیت گئی، میں نے کہا فیس کا تعین نہ کر پایا، بس 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کا نام لیا، اب اس کے کتنے پیسے طے کرو۔ عالم مولوی کو نہیں کہتے، مولوی عالم ہو تو سبحان اللہ، عالم باخبر کو کہتے ہیں جسے خبر ہو۔ اور میں اکثر اس معاملے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو۔ میری ایک وہ بیٹی جس نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے PhD کیا تفسیر قرآن میں مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے نہیں ہے کچھ، کیونکہ میں ایسا تفسیر قرآن پڑھانے کا قائل ہی نہیں کہ جس میں بندے سے ہاتھ سے قرآن ہی نکل جائے۔ میری ماں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن والی تھی، نانی نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن والی تھی، دادی نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، لیکن قرآن والی تھی۔ چھوڑو، ہم نے ان پڑھ نور والے دیکھے ہیں، ان پڑھ نور والے ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے ان کی سنگتیں کی ہیں، ان پڑھ نور والے اور شعور والے۔ میری ایک وہ بیٹی ہے جو PhD کر چکی تفسیر قرآن میں، اور اس کی قابلیت کی روشنی میں اسے وہیں استاد مقرر کر دیا گیا۔ اب وہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی جانتی ہے، گرامر بھی جانتی ہے، آیتوں کا شان نزول بھی جانتی ہے، لیکن اگر اس کا لباس نبی پاک کی ازواج اور بنات کے لباس سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل۔ چونکہ جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لکھ کے پڑھ نہیں سکتے اور پڑھ کر لکھ نہیں سکتے، اس کو جہالت نہیں کہتے۔ جہالت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو راجہ بازار کا راستہ پتا ہے، اس کے باوجود آپ اس پہ جانے نہیں چاہتے۔ یہ دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے والا اگر خود غلط جا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت رومی نے، حضرت سعدی نے کہا تھا ترسم نرسی بقابت ہوئے عربی کی راہ کے تو نہیں روی بطل قسطان است وہ دیاتیا وہ میں ڈرنا بھائی تو بیت اللہ نہیں پہنچن لگائیں، چونکہ کارانا کی تو 10 کے جلے ہیں با میں جلے ہیں بیت اللہ، تو جڑے راہ چڑھ گئے اے جانا پیا ترکستان، تو جڑے نے پترا جے بیت اللہ جو نہیں تو پھر مکے والے راہ ٹورنا، ترکستان والے رستے پہ کیوں چڑھ گئے۔ اب یہ میری بچی جو قرآن کی آیت کا ترجمہ جانے، تفسیر جانے، گرامر جانے، بچوں کو پڑھائے، انہیں پاس فیل کرے، اگر اس کا لباس، اس کی عادات، اس کے اعتبار میرے حضور علیہ السلام کے ازواج پاک اور بنات پاک میرے حضور کی شہزادیوں کے لباس اور کردار سے مطابقت نہیں رکھتے تو یہ لکھی پڑھی جائلہ ہوگی۔ اور اسی میری بیٹی کی دادی، میری وہ ماں کہ جس نے نہ اسکول دیکھا، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ اخبار پڑھ سکے، نہ ٹی وی چیک کر سکے، نہ خبریں سن سکے، نہ اردو سمجھ سکے، نہ اردو بول سکے، نہ اس کو ہاف بوائل انڈا بنانے کا چاہ جائے، لسی بنا لیتی ہے، مکئی کی روٹی پکا لیتی ہے، چٹے چاول ابال لیتی ہے، دودھ پتی بھی ڈھنگ کی نہیں بنا سکتی، لیکن اگر دسمبر کا مہینہ ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، رات کا گوپ میرا ہے، 2:30 بجے کا وقت ہے، اپنے گھر کے کمرے میں سو رہی ہے، نیند اٹھی، نیند
نیند سے پیاس کی بنیاد پر پانی پینا ہے، اور پتہ ہے کہ حویلی بند ہے، مرکزی دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، گھر سارا ماحول محفوظ ہے، رات کا 2:30 بج رہے ہیں، سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے، اس نے پانی پینا ہے باہر سین میں پڑے گھڑے سے، اور یہ اٹھنا چاہتی ہے اپنے بستر سے، اور اٹھ کر کے اپنی جوتیاں دیکھتی ہے یوں پاؤں مار کے، مل گئی تو بسم اللہ، نہیں تو ننگے پاؤں ضرور نکل جاتی ہے، چادر لیے بغیر یہ منجی کو نہیں چھوڑتی۔ پھر اب فیصلہ دل والوں آپ کرو کہ خبر کس کے پاس ہے؟ باخبر کون ہے؟ آپ کہو گے تو اسکولیں نہیں گئی ہیں، جائلیں نہیں، یہ اسکول نہ جا کر باخبر ہے، اور تم یونیورسٹیوں میں پڑھا کے بھی بے خبر ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے فطرت بشر میں اس چیز کو پیدا کیا کہ یہ کامیابی چاہتا ہے، ناکامی سے ڈرتا ہے، نفع چاہتا ہے، نقصان سے ڈرتا ہے، عزت چاہتا ہے، ذلت سے ڈرتا ہے، پاک کمال ہونا چاہتا ہے، عیب سے ڈرتا ہے۔ تو میرا والد فرماتے تیری فطرت کے عین تقاضے کے مطابق راستہ تجھے میں بتا رہا ہوں، چلنا تیرا کام ہے، انجام مجھ پہ چھوڑ دے۔ مالک وہ کیا ہے راستہ؟ فرمایا قد افلح من تزکا۔ جس میرے بھائی کو طبیعت مناسب ہے، کوئی دل مائل ہو گیا ہے اس بزم میں، تو پھر سبحان اللہ کہہ دو پیار کے ساتھ، رحمتوں کا نزول ہوگا، جن کے صدقے ہم یہاں اکٹھے میں اور یہ گھڑیاں مل رہی ہیں اس گھر پہ ہماری وجہ سے، اگر مزید رحمتوں کا نزول ہو جائے تو یہ احسان کا بدلہ احسان ہو جائے گا۔ توجہ میری جان، قد افلح من تزکا، قرآن کی بولی میں فلاح بمعنی کامیابی، یہ جز وقتی کامیابی نہیں، قرآن کی بولی میں فلاح کامیابی کا وہ معنی دیتی ہے کہ بس جس کو فلاح نامی کامیابی مل گئی بس وہ کامیاب ہو چکا، چاہے عالم دنیا میں ہے، چاہے موت کا وقت ہے، چاہے قبر میں پہنچا ہے، چاہے برزخ کاٹ رہا ہے، چاہے قبر سے اٹھ رہا ہے، چاہے حشر میں جا رہا ہے اور حشر میں پہنچ چکا ہے، قد افلح، کامیابی پا چکا، تو جب پا چکا ہے تو اب اس کے لیے ناکامی ختم ہو گئی، پا چکا، ماضی ہے، قطعی بات ہے، قطعی بات ہے، پا چکا، کامیاب ہو گیا۔ قرآن کی بولی میں فلاح کا جو لفظ کامیابی میں معنی آتا ہے وہ کامیابی ایسی نہیں کہ پرائمری پاس کی تھی اگر مڈل پھنسے وہ پاس کی تھی ایسے سیکنڈری پھنسے وہ پاس کی تھی اگلے پھنسے وہ امتحان پاس کی تھی اگے پھنسے چل پی ایچ ڈی بھی کر چھوڑی اور اسپیشلائزیشن کرنی ہے اتنے پھنسے اسپیشلائزیشن بھی کر چکی ان ڈگری کدھرے کام نہیں آتی نوکری نہیں ملتی پھر پھنسے۔ یہاں ہر کامیابی کے بعد ایک ناکامی ہے، لیکن جسے میرا مالک فلاح کہہ رہا ہے وہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کو مل گئی بس مل گئی، پھر وہ ناکام نہیں۔ مالک یہ مستقل کامیابی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا اس کو ملتی ہے من، نہ برادری، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ نام، نہ خاندان، صرف ایمان والا ہو۔ جھگی میں رہتا ہے تو اللہ کو قبول ہے، محل میں رہتا ہے تو اللہ کو قبول ہے، ساری زندگی کسی کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں اللہ کو پھر بھی قبول ہے، روزانہ لنگر کھلاتا ہے حلال کمائی سے، حرام والوں کے تو قریب ہی نہیں جانا چاہتے نا۔ میں تو یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا کہ مسجدیں جو بننا تھی سو بن گئی، اب بن رہے ہیں پلازے، پلازوں کے ماتھوں پہ لکھا جا رہا ہے مسجد فلاں، مسجد فلاں، مسجد فلاں۔ خفا نہ ہو اس لیے کہ جب کمائی ساری تعمیر پہ پلاٹ کی خریداری پہ حرام کی لگ رہی ہے کہ تو میں ٹھگے جا سک رہے ہیں، رب نہیں ٹھگیا جا سکتا۔ اقبال
احمد نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلوں کو جانتا ہوں کہ یہ پڑھ کے پھر کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو چکا۔ اب جس کے بارے میں سپر طاقت اعلان کرے وحدہ لا شریک کی، کامیاب ہو چکا، اب وہ ناکام کیوں ہو؟ کمال کرتے ہیں آپ جی، میری ڈگری پہ آپ نے اعتراض اٹھایا، میں پہنچ گیا ایچ ای سی نے سارا میرا ریکارڈ کھنگالا، اس میں میری ڈگری کو ویلڈ قرار دے کے اوپر جناب والا ایچ ای سی کے چیئرمین نے سٹیمپ بھی لگائی اور جناب والا سگنیچر بھی کر دیے، اور ماں دا پتر بن میری ڈگری میں 2 نمبر آ گئے۔ جی ایچ ای سی کے چیئرمین دی سٹیمپ جتنا زور ہے کہ وحدہ لا شریک جو کہہ رہا کامیاب ہو چکا، ہو چکا، ہو چکا۔ اب اگر سوچو گے تو سمجھو ابلیس پیچھا کر رہا ہے۔ ہو چکا، ہو چکا، کامیاب ہو چکا۔ مالک ہے یہ کون؟ فرما من، کوئی قبیلہ، کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی شہر، کوئی سٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتا، وہاں صرف وفائیں چلتی ہیں، وہاں صرف وفائیں چلتی ہیں۔ میرے مالکہ کون؟ فرما من تزکا، جس نے من کو پاک کر لیا۔ چونکہ رب کی کتاب لا ریب میں پاکی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک طہارت، ایک تزکیہ۔ طہارت آپ کو ملے گی تیمم سے، طہارت آپ کو ملے گی وضو سے، طہارت آپ کو ملے گی غسل سے۔ طہارت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو گیا، جسم پہ جو غلاظت تھی وہ دھل گئی، وہ حکمن دھلے یا عملاً دھلے۔ چونکہ جو تیمم فرض غسل کے لیے بھی وہی تیمم کیا جائے گا اور غسل ہو جائے گا، یہ حکمن باقی ہے۔ اگر آپ نہا کے محنت کر کے پاک ہو رہے ہیں تو عملاً پاکی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، حکم بھی اسی کا ہے اور عمل بھی اسی کے کہنے پہ چلنا ہے، گل اسے دیے ساتھ۔ اور دوسرا قرآن مجید نے پاکی کے لیے نہ استعمال کیا تزکیہ، چمڑے کی پاکی کو کہتے ہیں طہارت، من کی پاکی کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ من آپ کا پاک ہو جائے، من آپ کا ستھرا ہو جائے۔ اور اطلاع عرض ہے، یہ اس بر صغیر کے لوگوں کی اصطلاح ہے کہ ہم داڑھی والے کو صوفی کہتے تھے، حالانکہ داڑھی والا صوفی نہیں ہوتا، اصل میں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا من صاف ہو، جس کا من اجلا ہو، جس کا من رب کو پسند آ جائے، جس کے من میں اللہ کا خوف اور نبی کا پیار بس جائے۔ جڑا گدی تے بیٹھا ہے تے سینے چ دولت بڑی ہے، وہ کہڑے پاسے دا صوفی ہے جی؟ اور میں تو اپنے بے خبر کو بچوں کو بتاتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جڑے پیر صاحب کو جاؤ تے وہ پہلے پوچھ رہے کہ تھے ہو نہیں ہو یا باہر، سمجھے پیر نہیں ہے کاروباریہ۔ پیر کا کیا کام ہے کہ پوچھے بھائی یہاں ہوتے ہو یا ناروے ہوتے ہو، کتنی کمائی ہے اور کتنے بچے ہیں؟ پیر کا تو یہ کام ہے کہ دیکھے کلیجہ گندا ہے یا ستھرا۔ سبحان اللہ، من تزکا، جس نے من کو پاک کیا۔ اب من پاک کیسے ہوگا؟ من مرکز روح ہے، دل، اور اس پورے سٹرکچر پر ایجڑی کرف آ رہے تھے، ٹھاٹ باٹ ہے تھے، پھونپ آئے تھے، ٹھوٹ آئے، اس سارے کی چنانا لی جڑی قوت ہے وہ ہے روح، اور روح نہ مرکز ہے دل۔ جب میں اور آپ بات
کی پشت سے نکال کر ماں کے رحم میں ڈالے گئے، اور جب اللہ رب العالمین نے مدت مخصوص میں جو اس کی تدبیر کے مطابق طے شدہ ہے، جب ہمارے خون کے لوتھڑے میں اللہ نے روح ڈالی تو سب سے پہلے جو چیز فنکشنل ہوتی ہے وہ دل ہے۔ اور جب تک دل دھڑکتا رہے بندہ کومے میں ہو، بیہوشی میں ہو، جو بھی حالت ہو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹرز کا بورڈ بندے کی موت ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ دھڑکنے دل جاری ہے، ہاں جی دھڑکنے دل جاری ہے۔ یہ روح جو ہے نا اس کا مرکز ہے دل، اور صدر اس پوری باڈی کا جو ہیڈ ہے نا وہ یہ سر نہیں، وہ یہ دل ہے۔ دل چاہے گا تو آپ دیکھو گے۔ یہ اگلی بات ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو۔ پلید دل ہے تو پلید دکھائے گا، پاک دل ہے تو پاک دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی شیخ اللہ، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم۔ پلید دل ہے تو پلید سنوائے گا، پاک دل ہے تو پاک سنوائے گا۔ میں تقریر ضرور کر رہا ہوں لیکن میں تجربہ پیش کر رہا ہوں میری جان۔ دکھ نہیں ہے کہ نقشہ تیرے سامنے ہو، گائیڈ میپ تو نے اپنے سامنے رکھا ہو اور وہ تجھے رائٹ پھیرے اور تو لیفٹ چلا جائے۔ اور میرے حضور کا فرمان سن لو، اب اس سے متعلقہ ہے۔ میرے حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا کبھی زندگی میں تنہا ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ اور کوئی مسئلہ تمہیں پیش ہو، مشورہ مانگنا چاہو اور بندہ کوئی بھی تمہارے پاس نہ ہو، کوئی بھی بندہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس وقت پتہ ہے تم کس سے مشورہ کرنا؟ جی آقا فرمائیے، فرمایا استفتِ قلبک، اپنے دل سے سوال کر، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ یا رسول اللہ دل کی گارنٹی کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا مومن کا دل کسی بھی وقت برائی پر مطمئن ہوتا ہی نہیں۔ قلب مومن برائی پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے کھڑکھڑی لگی رہتی ہے، مچلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر مقدر اچھے ہیں اور بندہ نصیب کا سکندر ہو تو توبہ تک بات پہنچتی ہے، اور جب توبہ کا عمل ادا ہو جائے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور دل کے مطمئن ہونے کا مطلب جناب والا یہ نشانی ہے کہ وہ راضی ہو گیا جس کا دل میں ڈیرا تھا، وہ راضی ہو گیا جس کا دل میں بسیرا تھا۔ فرمایا اپنے دل سے پوچھنا۔ ایک اور صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی یہ بتائیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کیا پہچان ہے اس کی؟ فرمایا بڑا کام ہوئے نکاح ہوئے یہ کرنے ہو تو رولٹ پہ گئے، اگر کوئی دیکھ جائے تو تو پھر چھوڑ دے، وہ کام ٹھیک نہیں۔ تجھے تم کام کرنا ہے تو تیرا دل کرنا ہے کاش کوئی دیکھے، اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا جانے، اس کو بھی ترغیب ہو جائے، اس کو بھی حرص ہو جائے، چونکہ بندہ مقابلہ باز ہے نا، بشر مقابلہ باز ہے، طبعاً مقابلہ باز ہے۔ مقابلہ باز نہ ہوتا تو پروردگار یوں نہ کہتا کہ ٹکے اکٹھے کرنے میں، حرام اکٹھا کرنے میں، قتل کرنے میں، بدماشی کرنے میں، قبضے کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، میں نے تمہیں مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو مر جانے ہو فاستبقوا الخیرات، رب کو راضی کرنے والوں میں دوسرے کا مقابلہ کرو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر معاملے میں حسد حرام ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے جس میں حسد تمہارے لیے جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ جی 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 جائز اور ہوتا ہے، تھوڑا جہاں چلے علی گل ضروری ہے حسد۔ حضور کون کون سی فرمایا جے تیرا مسلمان پرا پانچ پوریاں پڑھتا ہے حسد کر چھوڑی شروع کر دے، تسی اکثر چھویں نماز ہے کوئی ہے نا اس کی تجدہ جس تیرا مسلمان پرا چھ پڑھتا ہے تو ستویں شروع کر دے، اس اکثر مولوی ہے شریعت ہی بدلنے میں میں نہ شریعت بدل جائے، تو ستویں شروع کر، اس کی عوابین آنے جڑی مغرب نال پڑھی جانی، جے تیرا پرا ساتھ پڑھنا تو اٹھویں شروع کر دے۔ کملی والے آؤ کڑی ہے فرمایا چاشت ہے، بولو 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 بولو، جے تیرا پرا 20 نفل روز نے پڑھ
पढ़ना तू 26 पढ़, जे 26 पढ़ना तू 3 पढ़, जे 5 बारी मसीदी जाना ते तू जनाब वाला 6 बारी जा। और जने आज दौड़ लानी है ते इत्थे ला। ये दौड़ तुझे बेकरार नहीं करेगी, करार देगी। ये तुझे थकाएगी नहीं, तुझे सुकून देगी। ये तुझे ख्वार नहीं करेगी, तुझे इज्जत देगी। ये दौड़ लगा। मन तज़क्का, जिसने मन पाक कर लिया, चूंकि ये घर है मेरे मालिक का। हदीस कुदसी है, रावी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस कुदसी कहते हैं उस कलाम को है कि अल्लाह गल्ला करे कमलिया दे नाल ते कमलिया ला मुड़ के अल्लाह दी गल दस छोड़े उम्मतियां। वो हदीस कुदसी होती है और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों से कह दो मेरी हैबत, मेरा जलाल, मेरी किबरियाई, मेरी हैबत, मेरा जलाल, मेरी किबरियाई वो इस बात का तकाजा करती है कि न समुद्र की वसतों में आओ, न जमीन के शर्क़ व गर्ब में आओ, न आसमान की बुलंदियों में आओ। हाँ, मैं अगर कहीं जलवागर होता हूँ तो वो किसी मोमिन का दिल होता है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह तआला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। हाँ जी, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अगर मोमिन के दिल में रब ना बस रहा होता तो फिर कयामत के दिन यूं बात ना होती कि एक बंदा जाएगा रब की बारगाह में और अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे खफा हूं, आज तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मौला क्यों खफा है तो मेरा रब फरमाएगा कि मैं तेरे करीब भूखा लेटा रहा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा रहा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बुखार में तड़पता रहा, तूने मेरी खबर नहीं रखी, मैं तेरे दरवाजे पे आया, तूने मुझे पूछा नहीं। तो बंदा आज करेगा मालिका तू दरवाजे ते आने हो, भूखा होने हो, थे आया हुए हो, बीमार हो, तू तो पाक है। फरमाया मैं ते पाक हाँ, पर वो जो मेरा बंदा तेरे पड़ोस है। आज तू किसी की खाना भेज के देख लिया सारा को भूखे लगे। ये एक सुन्नत सौ शहीदा ने सवाब बराबर है नहीं होनी। कोई शोध पुणा खुद सीधा ता गल बनती है ना। इस पर तवज्जो करो। मेरे आका ने फरमाया भाई एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा भी आएगा, एक सुन्नत को जिंदा करने का सवाब 100 शहीदों जितना होगा। तो फिर मुश्किल हो सी ना सुन्नत अदा करनी, तू भेज किसे की। मैं चलो गला जुगल आ गई, मैं 7 बजे गुफ्तगू मुकम्मल करने हैं, सलाम पढ़ने हैं, बस गला जुगल आ गई। मैं राती जूरा शीफ तो निकले कोई 8:45 बजे आया तो मैं कि वो एक ही राह पता है। वो हालांकि अंदर गए तो मैं जी उधरों फेर के आना तो गड्डी पार्किंग के जा जावे। मैं कि यार मैं जिस राह हूँ आज तो 26 साल पहले आया था, वो ही राह पता है, मैं और कोई राह पूछा ही नहीं। और मैं रंग बिरंगे राह में ना पूछा और फजूल गल तो मैं कभी औलाद नाल नहीं की। बच्चे आज कितने कमा के आंदे हैं, कितने बचे जेड़े है नहीं खा पी जिसे मौके आबा जिंदा क्योंकि मैं जिन बापों जिन दातों के हम में मैं पला पड़ा वो यही कहते रहे कि अब्बा देना ही चंगा लगना, अब्बा मंगना नहीं चंगा लगना। और अल्लाह किसी बाप को औलाद का इस तरह मजबूर भी न बनाए। बाप के बाप होने का हुस्न और शान ही ये कि देता देता मर जाए, बांटता बांटता मर जाए, खिलाता खिलाता मर जाए। तो मैं अब जब वो तंग गलियां थी, पुराना मोहल्ला है, वो पहुंचा उन गलियों में तो आगे 2 बच्चियां सेम हुई खड़ी हुई। तो उन्होंने जब मुझे देखा ना तो वो कुछ उनको इत्मीनान आ गया। मैं कहा पुत्र क्या गल है? अंकल आगे कुत्ता भौंक रहा है। मैंने कहा फिर कहते वो तो फिर काटेगा ना। मैं कहा पुत्र मेरे पीछे आ। मेरे को आई मोबाइल से इसकी बत्ती सी वो मेरी तक के भौंकिया। तो मैं उसने गल की थी, मैं कहा तू मेरी चंगा लगा इस वास्ते कि कुत्ता जरूर है लेकिन गाफल नहीं। समझाने वाली गल है, अगर किसी की समझ आ जाए। मैं उसमें गल की थी मेरी अल्लाह ने इज्जत नहीं कसम। मैं कहा मेरी चंगा लगाए तू कुत्ता जरूर है लेकिन गाफल नहीं। लेकिन ध्यान रख मैं भी चोर डाकू ना, मैं भी मुसाफिर हाँ ते ड्यूटी दे के आया ते वापस घर चले आ। और उस कुत्ते पुत्र मुंह कीता मेरे वाले पासे तेरी बस टूटना शुरू कर दिया। हुन कभी जिधर मुड़नी हो मुड़ना जा रहा उठा। तो वेख जरा कितना ट्रेंड कुत्ता ही, कितना अकलमंद कुत्ता ही। अच्छा वो बच्चियां मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे। तो मैं उसना कहना पिया करना भाई मेहरबानी है तेरी, तू मेरी कुछ सबक पढ़ाना है पिया। उठ तक वो पहुंचा जिथे तक उसकी खैर लबड़ी सी। उस बाद उस एकदम टर लिया, सीधा होया पर 2 इंच नस गया। मैं दिल की तब मैं ना बच्चियां की पूछा भाई किथे जाना, मैं उन्हें की छोड़ा वहां।
پھر میں کہنا یہ مولی کو کم کٹ کھاسیں یہ نیکی کرنا دور نہیں آ میں گھر تک جاواں تے اوتھے بنا بندہ کو غیرت مند کھلوتا ہوئے مجھا سمیت تو کون ہے بابا یہ کڑیاں نہ پیچھا کیوں کرنے کون سمجھا سی میں پیچھا نہ کرنا میں تے چھوڑنا یا وقت آ گیا کہ نہیں بولو آ گیا نا تو اس نے وچ اضافہ ہو سیا اس ضلالت وچ اس جہالت وچ اس فساد وچ اس فتنے اضافہ ہو سی دیہڑیاں دی بنیاد تے نہیں کنٹیاں دی بنیاد تے اضافہ ہو سی ہر گھنٹے ماحول چینج ہو سی ہر گھنٹے تیرے ہستے مصیبت ہو سی لیکن میرے پاک نبی نے کہہ دیا پہلے ہی میری امت موت کی طلب نہ کرے چونکہ موت منگ کے مسائل تو جان چھڑانا ایک جنیاں دا کم نہیں اور ہر برائی کو قیامت کی نشانی کہہ کے اگنور بھی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے جہاں تک ممکن ہے آپ اس کے خاتمے کے لیے کوشش جاری رکھیں آپ اپنا کام جاری رکھیں جہاں تک بس ہے اللہ نے اس سے آگے تو آپ کو مجھے پابندی نہیں کیا رب نے تو وہیں تک رکھا ہے جہاں تک بس ہے 4 رکعتاں میں شروع کی تیاں 2 پڑھ کر تحیات بیٹھا تیسری واسطے کھلو ہی نہ سکنا اللہ کہتا تیری بس ہو گئی ہے